آئیے سیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوں گے، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے گا۔ آپ غور سے دیکھیں، 4 انگل کا فاصلہ رہے گا، اور دونوں پیر ایک دم سیدھے رہیں گے کعبے کی طرف، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیدھے ایک دم۔ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں 4 انگل کا فاصلہ ہے اور پیر ایک دم سیدھے ہیں، اور ایک دم سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیے، اب جو ہے نیت کریں گے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو نیت ہوتی ہے جب اکیلے پڑھتے ہیں، اور ایک نیت ہوتی ہے جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جب اکیلے پڑھیں گے تو نیت اس طرح سے کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نیت اس طرح کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے، دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک، اور ہتھیلیاں ایک دم سیدھی رہیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھیں گے۔ کس طرح سے؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تکبیر کہی گئی، اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے گئے۔ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، انگوٹھا اور چھوٹی والی انگلی سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لینا ہے، اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنی ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح سے، اس طریقے سے نیت باندھنی ہے، اور ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح سے باندھنے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد اب ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی گئی۔ اب چپکے سے آمین کہنا ہے۔ آمین کہنا سنت ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور مقتدی حضرات جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ چپکے سے آمین کہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کا سنت طریقہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل ہے۔ طوال مفصل کس کو کہتے ہیں؟ طوال مفصل یعنی بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں۔ طوال مفصل میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں آتی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی صورت ملانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص طوال مفصل کا خیال نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہو جائے گی، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اللہ اکبر۔ رکوع میں چلے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں رکوع میں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے صحیح سے پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ یہ دیکھیے پیٹھ ایک دم سیدھی رکھنی ہے، سر اور پیٹھ ایک دم سیدھا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے اس طرح سے رکوع کیا جائے گا۔ یہ صحیح طریقہ ہے رکوع کرنے کا، اس طرح سے رکوع کریں گے اور اس میں رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، طاق میں پڑھیں گے، یعنی اتنی مرتبہ پڑھیں گے کہ جوڑا نہ بن سکے، یعنی 3، 5، 7 یا اس سے بھی جتنی بڑھانا چاہیں بڑھا لیں، لیکن طاق مرتبہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی جو پیچھے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ لیکن اگر تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اب یہاں تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں گے، اتنی دیر کھڑے ہوں گے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ پوری طرح سے اپنی حالت پر آ جائیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تھوڑا سا آرام کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، رکوع سے سجدے میں کیسے گئے، دوبارہ دیکھیے، یہ دیکھیے اس طرح سے جانا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے زمین پر ٹیکیں گے اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد ہاتھ پہلے رکھیں گے، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی، ٹھیک ہے، یہ سجدے میں جاتے ہوئے۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو کس طرح سے اٹھتے ہیں میں بتا رہا ہوں۔ سجدے سے اٹھنے کے لیے سب سے پہلے آپ پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنے پیروں پر رکھ لیں گے۔ دیکھیے کس طرح سے کرتے ہیں، غور سے دیکھیے۔ دیکھا آپ نے؟ اس طرح سے ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں بیٹھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بیٹھنے کے بعد بھی تھوڑا سا وقفہ دینا ہے، یعنی جسم کے اعضاء اپنی حالت پر آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک سجدہ کیا اور پھر ترنت دوسرے سجدے میں چلے گئے جیسے کہ چڑیا دانہ چنگتی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے نماز ہماری اچھی نہیں ہوتی، بیکار ہو جاتی ہے۔
ابھی آپ کو دکھایا گیا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، تو یہ جو ابھی سجدہ کیا گیا تھا یہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب پھر دوبارہ ہم نماز کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ رکوع کیا گیا تھا، اس کے بعد کھڑے ہوئے تھے، سجدے میں جانے کے لیے تیار تھے، پھر سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں جانے کے لیے تیار ہیں اور سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار، 5 بار یا 7 بار، جیسا کہ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھی گئی تھی طاق مرتبہ، یعنی جس کا جوڑا نہ بنے، اسی طرح سے سجدے میں بھی پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، یعنی رکوع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے اور تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو پھر قرات کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں پیر پیچھے کے آپ دیکھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف انگلیاں رہنی چاہیے اور پیر یہ پیچھے جو ہیں پنجے یہ اٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں پچھلے پنجوں کو اٹھا دیتے ہیں، یہ اٹھانا نہیں چاہیے بلکہ اسی طریقے سے رکھنے ہیں۔ آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہنیاں کیسے رکھنی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہنیوں کو نکالے رہتے ہیں دوسروں کی طرف، جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔
دوسرے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کوہنیاں اپنے طرف رہیں گی، اپنے پیٹ کی طرف رہیں گی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سجدے میں کوہنیاں کس طرح سے کی گئی ہیں، سیدھی ہیں ایک دم۔ یہ نہیں کہ نمازیوں کی طرف ہوں، دوسرے نمازی کو اس سے دقت ہو، اپنے پیٹ کی طرف کوہنیاں رکھیں گے۔ آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ پیٹھ ایک دم سیدھی رکھنی ہے اور نگاہیں اپنی جو ہے اپنی گود میں رکھنا ہے، جو گود ہے اس میں رکھنا ہے، اور ہاتھ جو ہیں اپنی رانوں پہ رکھنا ہے۔ ہاتھ نہ تو ران سے آگے کو طرف نکلے ہوئے ہوں، نہ زیادہ پیچھے ہوں، ایک دم بالکل ٹھیک ہوں، اور انگلیاں نہ زیادہ بند ہوں اور نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں، اپنی حالت پر ہوں، اور گود میں دیکھنا ہے، اور اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، یعنی درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی دعا پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے پڑھ کر دکھایا جا رہا ہے، آپ اسی طرح سے صحیح سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آپ نے تحیات پڑھ لی، درود ابراہیمی پڑھ لی، اس کے بعد دعا پڑھ لی۔ اب ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بائیں پیر کو جو ہے بچھا لیں گے، اس پر بیٹھ جائیں گے، اور داہنا پیر کھڑا رکھیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے کھڑا رکھنا ہے، اس کی انگلیاں کعبے کی طرف مڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح سے، اسی انداز سے بیٹھنا ہے۔ بایاں پیر بچھا ہوا ہے، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور داہنا پیر کھڑا ہوا ہے، اور اس کا جو پنجہ ہے وہ اس کی جو پنجے کی انگلیاں ہیں وہ کعبے کی طرف مڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد اب سلام پھیرنا ہے۔ سلام پہلے دائنی طرف اور پھر بائیں طرف پھیریں گے، اور سلام پھیرتے ہوئے نیت کیا کریں گے؟ اگر آپ امام ہیں تو آپ نیت کریں گے کہ ہم جو سلام پھیر رہے ہیں وہ مقتدیوں کو اور فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں۔ داہنی طرف جب پھیریں گے تو داہنی طرف والوں کو، اور بائیں طرف جب پھیریں گے تو بائیں طرف والوں کو۔ لیکن آپ اگر تنہا ہیں تو تنہا جب ہیں تو آپ سلام جب پھیریں گے تو نیت کریں گے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو ہم سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے سلام پھیرتے وقت نیت اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز فجر کی فرض مکمل ہوئیں۔ اس طرح سے 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ اب یہ مکمل ہونے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھ لینی چاہیے۔ تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور الحمدللہ 33 مرتبہ،
اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور اس کو گنیں گے کیسے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر گنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ نے تسبیحات فاطمی پڑھی ہیں، میں نے مختصر آپ کو دکھائی ہے، آپ کو پوری پڑھنا ہے جو میں نے بتائی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ میں نے مختصر اس لیے دکھائی ہے تاکہ ویڈیو لمبی زیادہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس طرح سے پڑھنا ہے، ہاتھوں پر گننا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ ہاتھ دونوں اٹھائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو آپ کندھے کے برابر میں لے جائیں گے، پھر دعا کریں گے۔ کس طرح سے کرتے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔